الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اور ہم سب کو بغیر کوئی فتنوں میں رہتے ہوئے ایک جگہ جمعہ کے بعد اس زوم کے تعلق سے اور نیٹ کے تعلق سے نیٹ کے سبب سے ملنے کی توفیق دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسے سعادت مند رکھے کہ ہمارے پاس میں ایک دن کا کھانے کا سامان ہو، ہمارا جسم ٹھیک ٹھاک ہو اور ہم کوئی فتنے میں گھرے نہ ہو۔ آج دنیا میں فتنے برپا ہے، لوگوں کے جسم ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج رمضان مہینے سے لے کے آج تک فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کے ہم دروس سن رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضیلت سے لے کر اور آج یعنی گئے ہفتے اور اس ہفتے اور ہو سکتا ہے اگلے ہفتوں میں بھی ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو الزامات اتہامات لگے تھے انشاءاللہ اس کا ازالہ کریں گے اور شیخ محترم جیسے ہم کو گئے جمعہ کو سمجھائے تھے انشاءاللہ ایسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا یہ درس زوم پر ہوتا ہے تو زوم پر جو بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر درس کے آخر میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری جو خواتین ہماری بہنیں جو ہیں وہ ٹیکسٹ لکھ کر سوال پوچھ سکتی ہیں اور زوم پر جو وہ چاہے تو آڈیو میں پوچھیں چاہے تو ویڈیو پر آ کر پوچھیں۔ اسی طرح خطیب المنبر یہ ایک چینل ہے یوٹیوب کا، اس کے اوپر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور وہاں سے بھی جو ہے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ٹیکسٹ میں پوچھے، ان کا سوال ضرور شیخ تک پہنچایا جائے گا جیسے کہ آج تک پہنچایا گیا اور شیخ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس کا جواب ہم کو دیتے ہیں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیوں کا اور اتہامات کا ازالہ کیا تھا۔ آج بھی ہمارا موضوع وہی ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں آخر یہ موضوع کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ پر سے محبت یہ ایمان ہے، ان سے بغض و عداوت یہ نفاق اور کفر ہے۔ اس لیے صحابہ کا دفاع کرنا اور جو اتہامات ان پر باندھے گئے ہیں ان کا ازالہ کرنا ایک مسلمان کی دینی فریضہ اور دینی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج مسلمانوں میں جہالت عام ہے، اپنی تاریخ اور اسلاف کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اہل بدعت اپنی افکار و نظریات کو لوگوں کے ذہن و دماغ پر مسلط کر دیتے ہیں اور آئے دن نئے نئے فتنے، نئے نئے شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس سے روشناس کرانا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے
کہ ہم مسلمانوں کو ان کی صحیح تاریخ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صحیح احوال سے واقف کرائیں، تاکہ اس طرح ہمارے عقیدے پر اور ہمارے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ کے سلسلے میں ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی زہر نہ گھول سکے۔ اس لیے یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اور جو غلط پروپیگنڈے کیے گئے ہیں اور جو اتہامات ان پر لگائے گئے ہیں، ان کا صحیح طریقے سے ازالہ کیا جائے، تاکہ مسلمان اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں، کیونکہ شیطان کی بڑی کوشش چل رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا جائے، اور اس صراط مستقیم سے ہٹانے کا جو راستہ ہے وہ صحابہ کو متہم کر کے اور صحابہ پر کیچڑ اچھال کر کے، صحابہ کی تاریخ کو مسخ کر کے جو ہے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ان کی عداوت پیدا کرنا، ان کے دل سلسلے میں بدظنی پیدا کرنا، تاکہ اس طریقے سے مسلمانوں کا رشتہ اسلاف سے اگر منقطع ہو جاتا ہے، صحابہ سے اگر منقطع ہو جاتا ہے، تو پھر ان کا شکار کرنا، ان کو گمراہ کرنا اور بدعات اور خرافات کو ان کے اندر پھیلانا، ان کے عقیدے سے کھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سامعین کرام، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سمجھیں اور ان کی صحیح تاریخ کو پڑھیں، اور ان کے دشمنوں کے سلسلے میں ہمارے سامنے معلومات ہونا چاہیے، اور جو شکوک و شبہات وہ پھیلا رہے ہیں اس کے سلسلے میں ہمیں پورا علم ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے اس موضوع کو شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک رہے گا، تاکہ اس طریقے سے ہم اہل بدعت کی گمراہ کن عقائد سے ہم لوگوں کو روشناس کرا سکیں اور صحابہ پر لگائے گئے اتہامات کا ازالہ کر سکیں، تاکہ ہمارا ذہن و دماغ صحابہ کے سلسلے میں پاک ہو، اور اس طریقے سے ہمارا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہو جائے، اور پھر ہم اس ڈگر پر چل پڑیں جس کی نشاندہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کہ جب آپ نے اختلاف و افتراق امت کا ذکر کیا تھا تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ جو ہے راہ راست پر جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ وصحبی، جب آپ نے فرمایا ستفترق امتی 73 ملہ كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب ایک کے علاوہ سب جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہوں گے، تو کہا ما أنا عليه وأصحابي، جو جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر جو گامزن رہیں گے وہی ہدایت پر ہوں گے، وہی صراط مستقیم پر ہوں گے، وہی جنت کے راستے پر ہوں گے، اور جو اس راستے سے ہٹیں گے وہ جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اس لیے صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے رشتہ جوڑنا ہوگا، ان کے سلسلے میں غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ہوگا، اور اہل بدعت نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں اور جو غلط تاریخ پیش کی ہے اس کی صفائی ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے دروس کو ذرا غور سے سنیں اور صحابہ کی صحیح تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اس طریقے سے ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں، کیونکہ اگر صحابہ کا دامن ہم سے چھوٹا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ جہنم کا راستہ ہوگا، جنت کا راستہ نہیں ہوگا۔ اور جنت کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ جب تک صحابہ کے ساتھ ہم نہیں جڑیں گے اس وقت تک ہمیں صراط مستقیم نہیں مل سکتا ہے۔ تو آئیے، گزشتہ درس کے اندر ہم نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے سلسلے میں جو گمراہیاں پھیلائی گئیں اور جو غلط فہمیاں جو ہے بیان کی گئی اس کا ازالہ ہم نے کیا تھا، اور غدیر خم کا جو قصہ گڑھا گیا اس کا جو ہے اس کی حقیقت کو ہم نے واضح کیا تھا۔ آج آئیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، آئیے آج ہم اس کا ازالہ کریں گے اور صحیح صورتحال، صحیح احادیث اور صحیح تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا تو صحابہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر کر جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس مشورے کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تعین کر دی، اور تمام صحابہ بلا استثناء تمام نے جو ہے اس پہ اتفاق کیا، کسی نے اس رائے کی مخالفت نہیں کی، اور باجماع صحابہ، خواہ وہ عام صحابہ ہوں خواہ وہ اہل بیت کے صحابہ ہوں، تمام صحابہ نے اس سے اتفاق اور اجماع کیا، کسی کو اس میں اختلاف نہیں رہا۔ اس کے بعد جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا اور آپ کو ابو لؤلؤہ نے زخمی کیا، اور اس زخم کے نتیجے میں جب یہ صحابہ پر نا امیدی طاری ہو گئی کہ آپ بچ نہیں سکتے ہیں، تو صحابہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر جائیے، تاکہ آپ کے بعد وہ آپ خلافت کو جو ہے سنبھالے، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی، 6 افراد کی ایک شورا کی کمیٹی بنائی اور 6 افراد کا انتخاب کیا، اور کہا یہ 6 افراد آپس میں مل کر کے کسی ایک کو اپنا جو ہے خلیفہ مقرر کر لیں گے، اور جس کو یہ مقرر کر لیں تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس کو اپنا خلیفہ مان لیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ کہیں ادھر ادھر سے پکڑ کے نہیں لائے گئے تھے، وہ ہستیاں تھیں جن کو سابقون الاولون کہا گیا ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، جو سابقون الاولون میں تھے، تمام صحابہ میں جو ممتاز تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق وفات پا چکے تھے عشرہ مبشرہ میں سے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا چکے تھے۔ صرف جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری ایام تھے۔ اس کے بعد صرف 7 افراد عشرہ مبشرہ میں سے بچتے تھے، 7 افراد بچتے تھے، جن میں سے 6 کا انتخاب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے کیا کہ یہ 6 افراد آپس میں 3 دن کے اندر اپنا خلیفہ مقرر کر لیں گے۔ وہ 6 افراد کون تھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 نفوس تھے جن کا انتخاب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے کیا تھا، اور یہ 6 کے 6 ان میں سے ہر ایک اس بات کا مستحق تھا کہ اس کو خلیفہ بنا۔ خلافت کی صلاحیت ان 6 کے اندر پائی جاتی تھی، ادھر ادھر سے پکڑ کے نہیں لائے تھے، یہ 6 کے 6 اس قابل تھے ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس 6 کے 6 خلافت کے حقدار تھے اور خلافت کے مستحق تھے۔ ان 6 کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ ایک اور تھے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے، یہ 7 افراد تھے عشرہ مبشرہ میں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے
اصحاب شورا میں نہیں رکھا. کیوں؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے خاندان سے تھے وہ، اور ثانیاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام، اتنی دیکھیے احتیاط، دیکھیے صحابہ کا احتیاط دیکھیے، اتنا محتاط تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے خاندان اور اپنے بہنوئی کا نام، حالانکہ وہ بھی اس کا حق رکھتے تھے کہ انہیں خلیفہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں پیش کیا تاکہ کہیں یہ نہ کہا جائے کہ عمر نے اپنے رشتہ دار کا نام پیش کر دیا. اور اسی طرح حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی ہمیشہ اس بات کا احتیاط کرتے تھے کہ اپنے قبیلے والوں کو، اپنے قرابت داروں کو جو ہے امارت اور قیادت سے ہمیشہ دور رکھا کرتے تھے. امارت اور قیادت سے ہمیشہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعید بن زید کا انتخاب نہیں کیا، صرف 6 عشرہ مبشرہ میں سے، ان 7 میں سے 6 کا انتخاب، جن کا نام ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان کو منتخب کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور انہیں حکم دیا کہ کسی ایک گھر میں وفات کے بعد، حضرت عمر کی وفات کے بعد کسی ایک گھر میں جمع ہو جائیں اور آپس میں مشورہ کریں، اور اپنے ساتھ مشیر کی حیثیت سے عبداللہ بن عمر کو بھی شامل کر لیں. ان کی حیثیت صرف مشیر کی ہوگی، خلافت کا استحقاق نہ ہوگا. خلافت کا استحقاق عبداللہ بن عمر، حالانکہ وہ بھی اس قابل تھے، لیکن کیونکہ بیٹے تھے عمر کے، اس لیے حضرت عمر نے کہا ان کو خلافت کا اختیار نہ ہوگا. ہاں، وہ مشیر کی حیثیت سے شامل ہوں گے اس کمیٹی کے ساتھ. مشورے کی مدت جو ہے کے اندر جو ہے 3 دن کی مدت تھی مشورے کی، اور اس میں صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر کیا کہ میری وفات کے بعد امامت کون کرے گا؟ صہیب رومی کریں گے. 3 دن تک وہ صہیب رومی کریں گے. اس کے بعد جب خلیفہ منتخب ہو جائے گا تو پھر صہیب رومی کی امامت ختم ہو جائے گی اور خلیفہ امامت کرے گا. ان 6 افراد میں سے کسی کو امام مقرر نہیں کیا، کیونکہ امام بنانا ایسی صورت میں یہ ترجیح ہوتی اور یہ اشارہ ہوتا اس بات کی طرف کی یہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت دے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ آپ کے بعد جو ہے خلافت جو ہے ابو بکر صدیق کا حق ہے. تو اسی لیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 افراد میں سے کسی کو امامت نہیں دی تاکہ کہیں اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ حضرت عمر نے ان 6 میں سے ایک کو ترجیح دے دی اور یہ اشارہ نہ ہو جائے کہ ان کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. اس لیے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا اور امام مقرر کیا کہ جو ہے جب تک ان لوگوں کا مشورہ چلے گا اس وقت تک آپ جو ہے امامت کرائیں گے. اور پھر جو ہے اس کے ساتھ مقداد بن اسود اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اس انتخابی کارروائی کا مراقب اور نگراں مقرر کر دیا. اور پھر جو ہے صہیب رومی سے کہا تھا کہ آپ 3 دن تک لوگوں کو نماز پڑھائیں اور یہ حضرات کسی گھر میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع ہو جائیں، اور جب یہ لوگ کسی کی خلافت پر اتفاق کر لیں تو جو ان کی مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دینا. یعنی یہ جب متفق ہو جائیں، خلیفہ جب مقرر ہو جائے تو پھر کسی کو اختلاف کرنے کا حق نہیں. یہ جس کو منتخب کر لیں وہی خلیفہ ہوگا، کسی کو اختلاف کرنے کا حق نہیں ہوگا. اور حکم دیا کہ جو مخالفت کرے گا اس کی گردن اڑا دینا. کیونکہ من اتاکم امرکم جمیع علی رجل منکم یرید ان یشق عصاکم ویفرق جماعتکم فاقتلوه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہارا معاملہ کسی پر متفق ہو جائے، تمہارا کوئی امیر مقرر ہو جائے، کوئی خلیفہ مقرر ہو جائے، اور پھر کوئی دوسرا آئے اور تمہارے اندر اختلاف ڈالنا چاہتا ہو، اس سے اختلاف کر رہا ہو
تو تم جو ہے اس کی گردن اڑا دینا، فقتلوہ، اس کو قتل کر دینا تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب یہ 6 افراد کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیں اور پھر دوسرے لوگ کوئی اس میں اختلاف ڈالنا چاہے تو اس کو چھوڑنا نہیں، کسی کو اختلاف کرنے کا حق پھر باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں پر کچھ لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی ہے کہ نہیں، حضرت عمر نے جو ہے، یہاں پر مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں جو ہے کچھ غلط فہمیاں پیدا کی ہیں اس قتل کے سلسلے میں۔ لوگوں نے کہا کہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ اگر 5 کسی کی خلافت پر اتفاق کر لیں اور ایک مخالف ہو تو اس کی گردن مار دو، اگر 4 اتفاق کر لیں اور 2 مخالف ہوں تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ یہ جھوٹی روایت ہے۔ یہ 6 صحابہ کرام کون لوگ تھے؟ 10 مبشرہ تھے، سابقون اولون تھے، ان کو قتل کرنے کا حکم کہاں سے دیں گے حضرت عمر؟ یہ سوچنا چاہیے۔ تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ تاریخ کی غلط روایت ہے کہ ان میں سے ان 6 افراد میں سے اگر 5 متفق ہو جائے، کسی کو مان لیں، ایک اختلاف کرے تو اس کی گردن اڑا دینا، یا 4 مان لیں 2 اختلاف کریں تو ان کی گردن اڑا دینا۔ یہ جو ہے عجائب اور غرائب ہے جو بیان کیے گئے ہیں، یہ جو ہے صحیح نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اتہام، بلکہ دوسری جگہ یہ جو ہے اس کی سند جو ہے منقطع ہے۔ طبقات بن سعد کی ایک روایت میں کہ دین کے لیے داخل کر دو، اگر سیدھے رہے تو ٹھیک، ورنہ داخل ہو کر ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہ سب روایتیں بے بنیاد، غلط ہیں، منقطع ہیں ان کی سندیں۔ اس کی سند میں سماک بن حرب ایک راوی ہے جو انتہائی درجہ ضعیف ہے، اور اس طریقے سے یہ کسی صورت میں حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ان 6 افراد کے سلسلے میں نہیں تھا کہ ان میں سے جس کو بھی کثرت رائے سے یا اتفاق سے یہ 6 افراد جس کو چن لیں وہ خلیفہ ہوگا، یہ بات تھی۔ انہیں قتل کرنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جو اختلاف کرے اس کو قتل کر دینا۔ اختلاف تھا کہ یہ 6 منتخب، ان 6 کے درمیان جب ایک منتخب ہو جائے تو اب اگر کوئی شخص اس میں رخنہ ڈالنا چاہتا ہے، اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ گویا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ تھا حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیت کی تھی، اور اس کے بعد وصیت کے بعد ہونے والے خلیفہ کو بھی وصیت کی۔ ہونے والے خلیفہ کے لیے مختلف وصیتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی 6 افراد کو بٹھا کر کے کہ تم میں جو خلیفہ بنایا جائے اس کو کیا کیا کرنا ہے، کیسے حکومت چلانی ہے، نظام کیسے سنبھالنا ہے، یہ وصیت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی نے تفصیل سے کی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو مجلس شورا جو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی منتخب کی تھی، یہ مجلس شورا نے فوراً اپنی میٹنگ بلائی، اور ان 6 افراد، ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے گھر پر ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی۔ یہ 6 افراد نے مل کر آپس میں میٹنگ کی مشورہ کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے خلیفہ کا انتخاب آسانی سے ہو جائے۔ جب شورا کے ممبران یہاں جمع ہوئے، دیکھیے صحابہ کی بے نیازی دیکھیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب یہ صحابہ آپس میں اکٹھا ہوئے، میٹنگ شروع ہوئی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ آپ حضرات اپنا اپنا معاملہ 3 کے حوالے کر دیں۔ 6 ہیں جو ہے ہم میں سے 3 افراد جو ہیں اپنا معاملہ 3 کے حوالے کر دیں تاکہ پھر 3 کے اندر معاملہ آ جائے۔ تو جو ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنا معاملہ
علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرتا ہوں، اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنا معاملہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرتا ہوں، اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ صحابہ تھے، سب خلافت کے لیے سب کا نام تھا، لیکن تین نے اپنا اپنا نام جو ہے الگ کر لیا، خلافت سے دوسرے کے حوالے کر دیا۔ تو زبیر نے حضرت علی کو دے دیا، اور طلحہ نے حضرت عثمان کو دے دیا، سعد نے اپنا وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس تنازل سے اب امیدوار کتنے ہو گئے؟ پہلے 6 امیدوار تھے، اب اس تنازل کے بعد صرف 3 امیدوار رہ گئے۔ 3 امیدوار، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، اور خلافت کے صرف 3 امیدوار۔ یہ حکمت عملی جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کی کہ اب صرف 3 آدمی رہ گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا آپ حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات کو ظاہر کرے گا، یعنی جو بھی خلیفہ نہیں بننے چاہے گا ہم اسی کو خلیفہ بنا دیں گے۔ آپ دونوں میں سے جو خلافت سے اپنی برات کا اظہار کرے گا میں اسی کو خلافت دے دوں گا، اور اللہ اس کا نگراں و نگہبان ہوگا۔ اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر حضرات شیخین یعنی عثمان و علی رضی اللہ عنہما خاموش ہو گئے۔ اب کیا کر سکتے؟ انکار کرتے ہیں تو وہ خلیفہ بنا دیا جائے گا، اگر انکار کرتے ہیں اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن نے کہا میں اسی کو خلیفہ بناؤں گا جو برات کا اظہار کرے گا۔ اس لیے دونوں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں خاموش ہو گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ آپ حضرات انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دیجیے۔ ڈالتے ہیں، اگر آپ لوگ ذمہ داری آپ ڈالتے ہیں، اور اللہ گواہ ہے کیونکہ اپنے آپ کو ہی بری کر لیا، خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ مجھے نہیں خلیفہ بننا۔ اب 2 ہی آدمی رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما۔ یہ تھے صحابہ کرام، اتنی آسانی سے اس معاملے کو صحابہ نے ڈیل کیا۔ کرسی بڑی عزیز ہوتی ہے، اور آج کل اسی بنیاد پر صحابہ کو بھی لوگ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی صحیح تاریخ پڑھیے، صحیح تاریخ پڑھیے۔ کرسی کے لیے کیا کیا آج جتن لوگ نہیں کرتے، لیکن یہاں دیکھیے صحابہ کرام کی بے نیازی کہ 6 افراد کا انتخاب کیا حضرت عمر نے، اور 6 کے 6 افراد اس قابل تھے کہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کی صلاحیت ان 6 کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود کتنی آسانی کے ساتھ سبوں نے جو ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ حضرت سعد بن وقاص نے، حضرت زبیر بن عوام نے، طلحہ بن عبید اللہ نے، عبد الرحمن بن عوف نے، ان سبوں نے جو ہے اپنا نام جو ہے الگ کر لیا خلافت سے۔ تو صرف 2 افراد بچ گئے، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اگر آپ حضرات انتخاب کی ذمہ داری میرے سر ڈالتے ہیں تو اللہ گواہ ہے میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ تو حضرت عثمان اور علی دونوں نے اس بات سے اتفاق کیا اور برضا اور رغبت کہا کہ آپ ہی اس انتخاب کی مہم کو آپ چلائیں گے، آپ ہی منتخب کریں۔ اس کے بعد جو پہلا دن ختم ہوا تو اس میٹنگ کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے ملاقاتیں شروع کر دی، مدینہ میں لوگوں سے ملنے لگے، سب سے ملاقاتیں شروع کی اور آغاز حضرت علی سے کیا، انہی لوگوں سے۔ پھر پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملے اور فرمایا کہ اگر اس منصب خلافت کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو بھلا بتائیے اس منصب خلافت کے لیے آپ کس کا نام تجویز فرمائیں گے؟ اگر آپ کا نام نہ آئے
آپ کو خلیفہ نہ بنایا جائے تو آپ کس کو خلیفہ بننا پسند کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عثمان کا نام لیا کہ عثمان بن عفان کو میں پسند کروں گا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے ملاقات کی اور ان سے جا کر کہا کہ عثمان، اگر آپ کا نام نہ آئے خلافت کے لیے، آپ کو نہ منتخب کیا جائے تو آپ کس کا نام پیش کریں گے؟ کس کو چاہیں گے خلیفہ بننا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی بن ابی طالب، میں علی کو چاہوں گا۔ یہ تھے صحابہ میرے بھائیوں، جن کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی، جن کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کا نام پیش کیا، حضرت عثمان نے حضرت علی کا نام پیش کیا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر آپس میں مخلص تھے، کس قدر آپس میں مخلص تھے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کرام سے بات چیت شروع کی، ملاقاتیں شروع کی، مشورے طلب کرنا شروع کیے۔ اور اس وقت جو فوجی قائدین، جو جرنیل صحابہ تھے، اسی طریقے سے جو صوبوں کے گورنر تھے، سب مدینہ میں آئے ہوئے تھے حج کہ میں تمام گورنر مختلف صوبوں کے آتے تھے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، پھر مدینہ آتے تھے، وہاں سب لوگ جمع تھے، ان سب سے مشورہ کیا، حتیٰ کہ بچوں سے بھی، مدینہ کے بچوں سے بھی پوچھتے تھے، عورتوں سے پوچھتے تھے، تم کس کو چاہتی ہو، تم کس کو خلیفہ دیکھنا چاہتی ہو؟ تمام لوگوں سے مشورہ کیا اور 3 دن تک مشورہ کرتے رہے۔ اور تو اکثریت، صحابہ کی اکثریت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے موضوع قرار دیا۔ جب کچھ ہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا۔ چانچہ جب 3 دن گزر گئے، آخری دن آیا رات کے وقت کہ صبح تک فیصلہ صادر کرنا ہے، رات کے وقت اپنے بھانجے مسور بن مخرمہ کے گھر عبد الرحمن بن عوف رات میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ سو رہے تھے، تیزی سے کھٹکھٹایا دروازہ، وہ اٹھے اور کہا تم سو رہے ہو؟ میں تو آنکھ کا سرما نہیں، نیند کا سرما نہیں لگایا ہوں اور تم سو رہے ہو، اٹھو۔ ان کو جگایا اور پھر کہا جاؤ زبیر اور سعد کو بلا کے لائے، مشورہ کرتے رہے ان سے، پھر کہا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لائے، ان سے دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ، پھر عثمان کو بلا کے لایا مسور بن مخرمہ، یہ صحیح بخاری کی روایت، ان کو بلا کے لایا، فجر تک ان سے مشورہ کرتے رہے، عثمان کو جو ہے آپ ان سے سرگوشی کرتے رہے، یہاں تک کہ مؤذن نے فجر کی اذان دی۔ فجر کی نماز کے بعد جب وصیت کے مطابق صہیب رومی نے نماز کی امامت کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ امامہ باندھے ہوئے آگے بڑھے اور ممبران شورا، ممبر نبوی کے پاس تشریف فرماتے، آپ نے مہاجرین اور انصار اور فوجی قائدین اور جرنیلوں کو بلوایا، ان میں شام کے امیر معاویہ بن ابی سفیان، حمص کے امیر عمیر بن سعد، مصر کے امیر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مجمعین اس وقت موجود تھے، جنہوں نے حج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرکت کی تھی اور آپ کی معیت میں مدینہ پہنچے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ کیسے انتخاب ہوا، اس وقت کیا کارروائی چلی، صحیح بخاری میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے اور ممبران شورا ممبر کے پاس جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار میں سے جو حاضر تھے ان کو بلا بھیجا اور اسی طرح سپہ سالاروں کو بلوایا جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج میں شرکت کی تھی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور پھر فرمایا حمد و صلات کے بعد، اے علی، میں نے لوگوں سے خیالات معلوم کیے
اور میں نے دیکھا عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل نہ پیدا کریں۔ پھر فرمایا کہ اے عثمان، جو ہے میں عثمان سے بیعت کرتا ہوں اللہ کی سنت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو خلفاء ابو بکر و عمر کی سنت کے مطابق۔ چنانچہ پہلے جو ہے عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، اور پھر بخاری کی روایت ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، اور اس کے بعد مہاجرین و انصار اور سپہ سالار تمام مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے جو ہے حدیث نمبر 2707 اور 3700 اور 7207، یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کیسے انتخاب عمل میں آیا تھا، کس اخلاص کے ساتھ، کس بے نیازی کے ساتھ صحابہ کرام نے اتنے بڑے مسئلے کو اتنی آسانی کے ساتھ حل کر لیا، اور تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا۔ یہ حکمت عملی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اختیار کی کہ جو ہے مجلس شورا کے پہلے اجتماع میں پروگرام کو پیش کیا، اور تمام ممبران شورا کے اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اپنی اپنی رائے پیش کریں، اور اس طرح ہر ایک کا نقطہ نظر معلوم کر لیا، پھر اپنا سفر دلائل و ثبوت کی روشنی میں آگے بڑھایا۔ حق خلافت سے خود تنازل اختیار کر لیا، کہا میں نہیں خلیفہ بنوں گا۔ لوگوں کے دلوں میں کس طرح شک، تاکہ کسی طرح شک و شبہ اور بدگمانی نہ پیدا ہو اور لوگوں کا اعتماد بحال رہے۔ پھر ممبران شورا میں سے ہر ایک کے خیالات اور تصورات کو معلوم کرتے رہے، اور مختلف پہلوؤں سے ان سے گفت و شنید کرتے رہے، یہاں تک کہ جزوی انتخاب تک پہنچنے میں کامیاب بھی حاصل کر سکے، جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں حاضرین کی اکثریت کی رائے نمودار ہوئی۔ عثمان و علی رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک سے دوسرے کے بارے میں دوسرے ممبران شورا کے مقابلے میں حیثیت معلوم کرنے کی کوشش کی، جس میں آپ اس نتیجے پہنچے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دیگر ممبران شورا کے مقابلے میں ترجیح کے قائل ہیں، اس کے مقابلے میں کسی اور کو درجہ نہیں دیتے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کو ترجیح دی، حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی۔ اور اسی طرح مجلس شورا سے باہر مدینہ کے لوگوں میں سے جو ہر خاص و عام سے ملاقاتیں کی، ان سے مشورے کیے، ان کی رائے معلوم کی، اور جب دیکھا کہ مسلمانوں کی صحابہ کی اکثریت کا جھکاؤ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے کا مسئلہ حل ہوا، اور عبد الرحمن بن عوف اپنی عقل مندی اور امانت، استقامت، جو خلافت کے تما سے دستبرداری اور حکومت کے اعلیٰ منصب سے زہد کے نتیجے میں اس امتحان، اس نازک گھڑی میں کامیاب ہوئی، اور پوری مہارت اور بے نیازی سے شورا کی قیادت کی، جس میں اپنی آپ عظیم خراج تحسین کے مستحق یہ تھے صحابہ کرام۔ چانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موقع پر کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے افضل ترین اعمال میں سے شورا کے وقت اپنے آپ کو حق خلافت سے دستبردار کرنا، اور اہل حل و عقد نے جس کا مشورہ دیا اس کو امت کے لیے بحیثیت خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے امت کو عثمان پر جمع کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اگر وہ اس سلسلے میں حق سے گریز کرتے اور ترجیح نفس کا شکار ہوتے تو آپ خود اس منصب کو اپنے لیے حاصل کر لینے میں اپنے چچزاد بھائی اور ممبران شورا میں سے سب سے قریبی سعد بن وقاص کو منتخب فرما دیتے۔ میں ان کے خاندان کے بنو زہرہ سے تھے، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص دونوں بنو زہرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتے تھے، یہ ماموں لگتے تھے، یہ ماموں لگتے ہیں۔ سعد کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ھذا خالی فلیرنی امرؤ خالہ، یہ میرے ماموں ہے، کوئی شخص اپنا ماموں میرے ماموں جیسا دکھائے۔ سعد بن وقاص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے،
یہ میرے ماموں ہیں، کوئی میرے ماموں جیسا ماموں دکھا کے دیکھے، لا کے دکھائے. تو سعد بن وقاص اور حضرت عبد الرحمن دونوں بنو زہرہ سے تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتے میں پڑھتے تھے اور ماموں لگتے تھے. تو یہاں امام زابی کہتے ہیں اگر چاہتے تو خود بن جاتے یا اپنے بھائی چچزاد بھائی سعد بن وقاص کو بنا دیتے، لیکن اس سب سے دور رہے، اس سب سے دور رہے، کسی رشتے ناطے کو نہیں دیکھا، بلکہ امت کی مصلحت دیکھی، مسلمانوں کی رائے عامہ دیکھی کہ مسلمانوں کی رائے عامہ کیا کہہ رہی ہے اور لوگ کس کو پسند کر رہے ہیں. اس کو کا انتخاب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. یہ صحیح روایات تھے صحیح بخاری کی اور تاریخ کی، لیکن اس کے اندر جو رافضی مورخین نے، کذابوں نے نمک مرچ لگانے کی کوشش کی اور اس پاکیزہ انتخاب کو جو گندا کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کے ان اباطیل اور کس بیانی کو مستشرقین لے کر اڑے اور انہوں نے اس کو پروپیگنڈا کیا، اور جدید دور کے تحقیق کرنے والے انہی مستشرقین کی کتابوں سے اخذ کر کے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کیچڑ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. مجلس شورا کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، اور یہاں یہ کہا گیا کہ جو ہے لوگوں نے جیسے کہ ابو مخلف لوط بن یحییٰ یا واقدی اور اسی طرح ہشام اور جو ہے دوسرے مورخین نے جو گند مچایا ہے اس میں، اور جو کچھ اس میں نمک مرچ لگانے کی کوشش کی ہے شورا کے سلسلے میں، وہ جو ہے مستشرقین لے کر اڑے اور انہوں نے جو ہے تو اس سلسلے میں جو روایتیں شیعی روایتیں روافظ کی روایتیں جو عام ہوئی ابو مخنف جیسے لوگوں نے جو چیز پھیلائی، اس میں کہا نہیں یہاں جو ہے اس معاملے میں ناانصافی ہوئی، اور یہ اتہام لگایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ عبد الرحمن بن عوف نے ناانصافی کی، خلیفہ کے انتخاب کی کارروائی جو چلائی. تو یہ ابو مخنف یا اسی طرح ہشام کلبی، احمد جوہری اور اس طرح کے لوگوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں کہ نہیں عبد الرحمن بن عوف نے اولاً جو ہے طرفداری کی. کیوں طرفداری کی بھائی؟ نہیں یہ جو ہے حضرت عثمان ان کے سسرالی رشتے میں پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کو ترجیح دی. دیکھیے صحابہ کی نیتوں پر اس طرح ڈاکہ ڈالنا اور اتہام بازی اس حد تک کرنا، ان نفوس قدسیہ جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے رکھی، جو عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے نہیں طرفداری. بھائی طرفداری کرنی ہے تو اپنے لیے اپنے خود خلیفہ کیوں نہیں بن جاتے؟ خود بن سکتے تھے، خود بن سکتے تھے، لیکن کہا نہیں جو ہے یہاں پر جو ہے طرفداری کی انہوں نے. حالانکہ وہ بنو زہرہ کے تھے اور بنو ہاشم سے قریب، بنو زہرہ بنو ہاشم سے زیادہ قریب تھے یا بنو امیہ سے قریب تھے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ بنو زہرہ کے لوگ بنو ہاشم سے قریب تھے کیونکہ رسول اللہ کا ننیالی رشتہ تھا. تو وہ بنو ہاشم اگر طرفداری کرنی ہوتی تو بنو ہاشم کی طرفداری کرتے، نہ کہ بنو امیہ کی طرفداری کرتے، عثمان بن عفان کی طرفداری کرتے. کہتے نہیں انہوں نے جا کر کے جو ہے شاہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط جو بنو امیہ میں سے تھے، ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی، ان کی بہن سے انہوں نے شادی کی تھی ام کلثوم بنت عقبہ سے. تو اس لیے جو ہے وہ رشتے میں پڑھتے تھے حضرت عثمان کے، اس لیے انہوں نے طرفداری. نعوذ باللہ. اس طرح لوگوں کی نیتوں پر فتویٰ لگانا اور اتہام باندھنا ذرا سا کہیں سے شوشل میڈیا، یہ کس بیانی ابو مخنف جیسے کذاب اور دجال راوی نے یہ گڑھا ہے. نیتوں کا پتہ اسے کیسے؟ وہ تو موجود ہی نہیں تھا اس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی نیت کا پتہ کیسے چل گیا؟
اس کی نیت کا پتہ کیسے چل گیا اس کم وقت کو کہ وہ جو ہے اتنے جلیل القدر صحابی کی نیت پر فتویٰ لگائے کہ انہوں نے جو ہے چونکہ اب جو ہے عقبہ بن ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی بہن ام کلثوم بنت عقبہ سے شادی کر رکھی تھی جو بنو امیہ سے تھی، اس لیے جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے حضرت عثمان کو منتخب کر دیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دے اور ان سے زیادہ سمجھ ان لوگوں کو دے جو اس طرح کی آہی تباہی قصے کہانیوں کو تاریخ سمجھتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھ کر کے صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ پر اتہام باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تو اتہام یہ لگایا گیا، حالانکہ اللہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جائزہ لیا ہے اور جو ہے یہ واضح کیا ہے کہ جو ہے منہاج السنہ کے اندر واضح کیا ہے کہ عجیب معاملہ ہے، یہ رافضیوں کا عجیب معاملہ ہے کہ کیسے بنو زہرہ بنو ہاشم سے قریب تھے نہ کہ بنو امیہ سے قریب تھے۔ ان کی رشتہ داریاں بنو ہاشم میں تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ماموں لگتے تھے، تو طرفداری کرتے تو علی کی طرفداری کرتے نہ کہ عثمان کی طرفداری کرتے۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے یہ کس بیانی جو ہے کی گئی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہا یہ کس بیانی یہ کی گئی، یہ کیا گیا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں اختلاف تھا اور ان میں تو میں ابو مخنم نے یہ بھی بیان کیا کہ اس موقع پر بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اندر جو ہے درمیان سخت کلامی ہو گئی اور اختلاف پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ یہ سب بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی ثبوت نہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، کسی بھی صحیح یا ضعیف کسی بھی روایت میں اس کا ذکر نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف کسی بھی روایت میں اس کا ذکر سراغ نہیں ملتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ کذاب و دجال راوی کہتا ہے کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر وغیرہ کی طرح بہت سے مورخین نے نامعلوم اور مجہول لوگوں سے جو یہ نقل کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن سے کہا تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب یہ تیسرا اتہام دیکھیے، تیسرا اتہام جو لگایا گیا صحابہ کرام پر کہ حضرت علی جب انتخاب ہوا تو حضرت علی نے کہا کہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف سے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے جو ہے اس لیے مقرر کر لیا کہ تمہارے سسرالی رشتے میں تھے تاکہ وہ اپنے امور میں روزانہ تم سے مشورہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے من گڑت کہانی ہے جو نہ کسی ضعیف نہ کسی صحیح کسی بھی روایت کے اندر نہیں ہے، ابو مخنف کے ذہن کی پیداوار ہے جو اس نے اس طرح کا اتہام جو ہے باندھا ہے اور حضرت علی اور حضرت معاویہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دونوں کو متهم قرار دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے نہیں تھے جیسا جو ہے روافض جو ہے ان کی شخصیت کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور کہانی بیان کی جاتی ہے، ایک کہانی اور بیان کی جاتی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ وہ کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو عام طور سے لوگ بیان کرنے لگتے ہیں مجلس شورا کی اس کارروائی کو جو بیان کرنے لگتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جب جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جب ان لوگوں سے گفتگو شروع کی اور حضرت علی سے کے پاس آئے پہلے اور علی ممبر کے نیچے کھڑے ہو گئے، عبد الرحمن نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کیا آپ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی پالیسی پر چلنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق۔ اس کے بعد انہوں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پکار کر کہا عثمان ادھر آئیے۔ پھر انہیں حضرت علی کے مقام پر کھڑا کر کے پوچھا کیا آپ میرے ساتھ اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی
پالیسی پر چلنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر انہوں نے اپنا سر مسجد نبی کے چھت کی طرف بلند کیا، اس وقت ان کا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ پہ تھا اور یہ کہہ رہے تھے اے اللہ گواہ رہنا، میں نے وہ ذمہ داری جو میری گردن میں تھی عثمان کے گردن میں ڈال دی۔ یہاں پر جو ہے یہ نمک مرچ جو ہے یہ تبری کی روایت میں یہ نمک مرچ جو ہے یہاں لگایا گیا، اور عام طور سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے سے پہلے کہا کہ تم جو ہے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، ابو بکر عمر کے پالیسی پر چلنے کا وعدہ کرتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں میں اپنی طاقت بھر کروں گا، تو ان سے بیعت نہیں کی۔ اور جب حضرت عثمان سے کہا تو انہوں نے کہا ہاں میں اس طریقے پر جو ہے کروں گا حکومت، تو ان سے بیعت کر لی۔ کتنے سادہ لوہی دکھاتے ہیں لوگ کہ صحابہ اتنے سادہ لوگ تھے، یہ بات ہوئی ہی نہیں وہاں، یہ بات نہیں۔ بھائی حضرت علی نے کیا بات کہی؟ اپنی طاقت پہ، کوئی اپنی طاقت ہی کا حقدار ہے، وہ کون سی غلط بات کہی تھی وہاں پہ؟ حضرت علی نے کون سی غلط بات کہی؟ تو اس بنیاد پر انتخاب نہیں ہوا تھا، انتخاب کثرت رائے پر ہوا تھا۔ مجلس شورا کی اکثریت اور مجلس صحابہ کی اکثریت جو ہے جن سے مشورے کیے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے اندر، مدینہ کے لوگوں کا، کیونکہ اس وقت تک کبار صحابہ سب کے سب مدینہ ہی میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں کبار صحابہ کو مدینہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مدینہ سے باہر کہیں بسنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، سب کو جمع رکھتے تھے مدینہ میں۔ مدینہ میں سب کچھ، اس وقت بڑے بڑے صحابہ سب مدینہ میں تھے، سب سے مشورہ کیا، اور مشورے کے نتیجے میں جس کی طرف اکثریت کا رجحان تھا اس کو منتخب کیا تھا حضرت ابو بکر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ جو کہانی یہاں گڑھی گئی ہے کہ ان سے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی سنت، ابو بکر عمر کی پالیسی پر چلنے کا وعدہ کرتے ہو، انہوں نے کہا اپنی طاقت بھر کروں گا، تو ان سے بیعت نہیں کی اس بنیاد پر، میں اپنی طاقت بھری تو کوئی وعدہ کرے گا۔ اور حضرت عمر عثمان سے کہا تو نے کہا ہاں جی ہمیں اتنے سادہ لوگ سمجھ لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایسے ہی سمجھ لیا کہ ابلا قسم کے لوگ تھے وہ، اور اس طرح کی چیزیں گڑھ کر کے ان کی طرف متہم کر دو۔ اور پھر آگے چل کر کے جو ہے اس روایت کے آخر میں جو ہے جو جوڑتے ہیں، یہ جوڑا گیا ہے بعد میں، اس کا راوی جو ہے کہ لوگ بیعت کر رہے تھے، علی پیچھے تھے، عبد الرحمن نے کہا جو عہد شکنی کرے گا اس کی حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ حالانکہ بخاری کی روایت ہے کہ دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والے علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر، پہلے نمبر پر عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی عثمان کے ہاتھ پر، اور دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نہیں وہ پیچھے چلے گئے، بیعت نہیں کی۔ تو لیکن جب حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ جو ہے جو عہد شکنی کرے گا اس کی عہد شکنی اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور جس نے اللہ کے لیے کیا ہوا عہد پورا کیا وہ ان قریب اسے بڑا اجر دے گا، وہ اسے بڑا اجر دے گا۔ حضرت علی لوگوں کی صفیں چیرتے ہوئے آگے آئے اور بیعت کر لی۔ حضرت علی لوگوں کی صفیں چیرتے ہوئے آئے اور بیعت کر لی، لیکن یہ کہا دھوکہ، کیسا بڑا دھوکہ۔ اس کا راوی اس کی سند میں راوی ہے عبد العزیز بن ابی ثابت۔ اس کے بارے میں جو ہے یہ واضح ہے کہ یہ راوی جو ہے صحیح نہیں، یہ ضعیف راوی ہے، اور اس کو متروک قرار، امام نسائی اس کو متروک قرار دیتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں اس کی روایتیں لکھنا جائز ہی نہیں ہے، احیاء بن معین کہتے ہیں کہ وہ ثقہ نہیں ہے۔ یہاں بھی سوال ہو سکتا ہے جو ہے اگر یہ جو ہے اس طرح کی کہانیاں، جو حضرت علی تو وہیں منبر کے پاس ہی تھے، وہ پیچھے کیسے پہنچ گئے؟ کہتا پیچھے تھے وہاں سے آئے، کس بیانی، یہ کس بیانی ہے، یہ پوری جو ہے کس بیانی سے یہاں قصہ بیان کیا، اور آخر میں آ کر کے یہ نمک مرچ جو ہے لوگوں نے شامل کر دیا تاکہ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو متہم۔ اگر یہی معاملہ تھا، اگر دھوکہ تھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی پوری خلافت میں نائب خلیفہ کی حیثیت سے ہمیشہ کام کرتے رہے. ہمیشہ کیوں کام کرتے رہے؟ اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا تو کیوں کام کر رہے؟ حضرت عثمان کے ساتھ ہمیشہ نائب خلیفہ کی حیثیت سے پوری زندگی جو ہے حضرت عثمان کی خلافت پر کام کرتے رہے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کیا گیا اس وقت جو ہے اس گھیراؤ کے وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی کوشش کی. حضرت حسن اور حسین کی ڈیوٹی لگائی حضرت عثمان کے گھر پر اور جو بلوائی محاصرہ کیے ہوئے تھے بار بار ان کے پاس گئے ان کو واپس کرنے کی کوشش آخر دم تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرتے رہے. اگر دھوکہ ہوا ہوتا تو یہ ہوتا؟ کوئی دھوکہ نہیں تھا. یہ دھوکہ گڑھا گیا ہے. یہ دھوکہ گڑھا گیا ہے. یہ کس بیانی سے کام لیا گیا ہے اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر گھسوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شخصیت کو داغ داغ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور تو یہ دونوں جو ہے جو بات صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تھا کہ بھائی میں نے دیکھا اور لوگ عثمان کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دے رہے. حضرت علی سے آخر وقت میں یہ کہا تھا کہ لوگ ترجیح نہیں دے رہے کسی اور کو. لوگوں کو میں نے سب سے ملاقاتیں کی اور سب جو ہے حضرت عثمان کو ترجیح دے رہے ہیں. اس لیے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس لیے نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا کروں گا اس لیے بیعت کرنا. ہاں ان سے بیعت لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو ہے آپ کے ہاتھ پر میں اللہ اس کے رسول اور آپ کے دونوں خلفاء کی سنت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہ کہا تھا بیعت کرتے ہوئے. یہ نہیں ان سے وعدہ لیا تھا. نہیں وعدہ نہیں لیا تھا. وعدہ لینے کا کوئی ذکر نہیں. اس کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور آپ کے دونوں خلفاء کی سنت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کرتے ہوئے کہا تھا. تو یہ بدگمانیاں یہاں تو بدگمانی اس روایت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے کہ جو ہے گویا کہ وہ جو ہے دل میں خلافت کی طلب ایسی شدید تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کو سن کر ہی وہ دل گرفتہ ہو گئے. یہ حضرت علی پر اتہام. یہ اس طرح کی روایات شیعوں نے جو گڑھی روافض نے گڑھی وہ حضرت علی کو متہم کر رہے ہیں کہ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی کے اتنے بھوکے تھے خلافت کے اتنے بھوکے تھے کہ وہ جو ہے جب حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو دل گرفتہ ہو گئے پریشان ہو گئے. اور جو ہے لیکن عہد عثمانی میں جو کردار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا ہے نائب خلیفہ کی حیثیت سے ہر وقت کام کرتے رہے باغیوں کے خلاف کھڑے رہے ان کو مدینہ سے لوٹانے کی کوشش کرتے رہے. حسن حسین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ڈیوٹی لگا دی کہ بلوائی گھر کے اندر نہ گھسنے پائیں اور جب گھس گئے بلوائی تو حضرت حسین کی سرزنش بھی کی حضرت علی نے کہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے یہ کام ہوا ہے. اس کے باوجود اتہام لگائیں حضرت علی پر اور محبت کا بھی دعویٰ کریں آل بیت سے اور آل بیت ہی کو متہم کرنے کی کوشش کریں. ان کی شخصیت کو ان کے اخلاق کو داغدار بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے بلا چوں چرا ان کے اس پروپیگنڈوں سے ہم متاثر ہو جائیں اور اس کو من عن قبول کر لیں کہ ہاں نہیں کچھ تو کچھ بات ہے ہی. اور جو ہے سلمان ندوی اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ آ کر کے مسلمانوں کے عقیدے سے کھیلنے کی کوشش کریں. اہل سنت کو جو ہے رافضیت کے جو ہے پردے میں جو ہے رافضیت کو چھپا کر کے اور اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے اہل سنت کے عقیدے کو باطل کرنے کی کوشش کریں اور پھر ادھر سنی بھی بنے رہیں اور ادھر ایران کا خمس حاصل کرنے کی بھی کوشش میں لگے رہیں کہ ادھر سے خمس ملتا رہے اور ادھر جو ہے سنی بھی بنے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے
بدقماش لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائے، ایسے بدقماش لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر جو یہ مجلس شورا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی تھی، یہ شورائیت، اسلام میں شورائیت، اسلام میں شورا کیوں؟ انہی چھ کو، کیونکہ اول یاد ہونا چاہیے کہ الائمۃ من قریش، امام قریش، اس وقت تک کے حالات یہی تھے۔ قریشی ہونا خلیفہ کے لیے ضروری کہ قریش خاندان کا، اس لیے قریشی سے بھی منتخب کرنا تھا۔ اور یہ 6 افراد صحابہ کرام میں چوٹی کے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، السابقون الاولون میں سے تھے۔ اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان لوگوں کا انتخاب میں نے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان سے راضی تھے، آخری وقت تک، آخری دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی تھے، اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کوئی بھی جو ہے کھڑا ہوتا، صحابہ اس کو پسند کرتے، جو ہے یہ 6 کے 6 افراد خلافت کا پورا حق رکھتے تھے، اور ان کے اندر صلاحیت تھی، دینی فضیلت بھی تھی، سیاسی بصیرت بھی تھی۔ خلافت کے لیے دونوں چیزیں ضروری، دینی فضیلت، تقوی و طہارت، اور دوسرے سیاسی بصیرت۔ یہ سیاسی بصیرت کے بھی معلوم تھے، ان کی جو ہے ماضی جو ہے تابناک رہی ہے، جہاد میں ان کے حصے رہے ہیں، انہوں نے فتوحات کا جو سلسلہ قائم کیا ہے وہ ان کی پوری تاریخ ہے، پڑھ لیجیے۔ تو یہ 6 کے 6 صحابہ جن کا انتخاب کیا تھا، کہیں سے ایسے پکڑ کے لائے نہیں تھے، یہ صحابہ میں ممتاز پوزیشن رکھنے والے صحابہ تھے، عشر مبشرہ میں سے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، اس لیے انتخاب کیا تھا۔ کوئی ان کے رشتہ داری کا خیال نہیں کیا، حضرت عمر نے کوئی رشتہ داری کا خیال نہیں کیا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں کو دور رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو رکھا بھی تو ان کو صرف مشیر کی حیثیت سے رکھا، صرف مشیر کی حیثیت سے رکھا، ان کو جو ہے اس میں جو ہے مشیر شورا کا رکن نہیں بنایا، بلکہ مشیر کی حیثیت سے رکھا کہ جو ہے دونوں طرف اگر ووٹ برابر ہو جائے، 3 ادھر ہو جائے 3 ادھر ہو جائے جو ہے، تو پھر ایسی صورت میں فیصلہ کن ووٹ کس کا ہوگا، کس کے ترجیح کون دے گا، یہ ضروری تھا۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں پیش آئی، اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، تمام کے تمام صحابہ خود ہی سرنڈر ہو گئے، صرف معاملہ 2 آدمیوں کا رہ گیا، حضرت علی کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا۔ اور اگر عبد الرحمن بن عوف یہ کڑی شرط نہ لگا دیے ہوتے کہ جو آپ میں سے برات ظاہر کرے گا اسی کو میں خلیفہ بنا دوں گا، تو شاید ان دونوں میں سے بھی کوئی ایک جو ہے الگ ہو جائے، اپنے آپ کو الگ کر لیتا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب دیکھا یہ 2 ہی رہ گئے تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں میں سے جو بھاگنا چاہے گا خلافت سے اسی کو میں خلیفہ بنا دوں گا۔ اس لیے دونوں رہنے پر مجبور ہو گئے، دونوں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد مجلس شورا کی اکثریت اور صحابہ کرام کی اکثریت سبوں نے اس کا انتخاب خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو ترجیح دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے انتخاب ہوا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف احادیث کے اندر اشارے موجود ہیں، احادیث کے اندر خلافت کے اشارے موجود تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت، من رأى منکم رؤیا، آپ لوگوں میں کس نے خواب دیکھا ہے؟ فقال رجل انا، ایک سے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ترازو لٹک رہا ہے آسمان سے، فوزنت انت ابو بکر، تو اس ترازو پر آپ کو اور ابو بکر کو وزن کیا گیا، فرجعت، تو آپ وزنی ہو گئے، ابو بکر ہلکے ہو گئے، فرجعت انت بأبی بکر وزن عمر و ابو بکر، پھر ابو بکر اور عمر کو اس ترازو پر وزن کیا گیا، تو فرجع ابو بکر وزنی ہو گئے، عمر ہلکے پڑ گئے، وہ وزن عمر و عثمان، پھر عمر و عثمان کو اس ترازو پر تولا گیا، فرجع عمر، پھر جو ہے
عمر وزنی ہو گئے اور عثمان ہلکے پڑ گئے. ثم رفع المیزان، پھر میزان اٹھا لیا گیا، پھر میزان اٹھا لیا گیا. یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد، ترمذی اور میں موجود ہے. اور اس طریقے سے جو ہے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب اس ترتیب پر دلالت کرتا ہے. پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. یہ ترتیب خلافت کی ترتیب اس حدیث سے واضح ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا، حضرت ترمذی کی روایت ہے، یا عثمان انه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. اے عثمان، اللہ تعالی تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ تمہاری اس قمیص کو تم سے اتارنا چاہیں گے، فلا تخلعه لهم، تو اس کو اتارنا نہیں، اس کو اتارنا نہیں. قمیص زبردستی آپ سے لوگ اتارنا چاہیں گے، اس کو اتارنا نہیں. یہ روایت ترمذی کی ہے، صحیح حدیث ہے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو جو ہے صحابہ نے یہی حدیث حضرت عثمان کو یاد دلائی تھی کہ عثمان اس حدیث کو یاد کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، لوگ اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، تم اتارنا نہیں. یہ خلافت تم سے چھیننا چاہتے ہیں، تم کبھی بھی خلافت سے مستعفی نہ ہونا. خلافت سے جان چلی جائے لیکن خلافت سے مستعفی نہ ہونا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت آپ کو ہے. تو یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف واضح دلیل ہے جو ہے. اور جو ہے اسی طرح سے جو ہے اس طرح کے متعدد احادیث کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. حضرت ابو بکر و عمر کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے کہ كنا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بينهم. یہ 3568 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو درجہ نہیں دیتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر ان کے بعد صحابہ نے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے. یہ تین کی افضلیت پر صحابہ کا اجماع اور اتفاق. تو اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف احادیث کے اندر بھی اشارہ، اور اس کے بعد صحابہ کا اجماع، صحابہ نے اجماع کیا، اور اجماع یہ شرعی دلیل ہے، اور اس اجماع کو تمام امام ذہبی نے بھی نقل کیا ہے. اور اسی طریقے سے ابو حامد محمد مقدسی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے. اس اجماع کو امام ابو الحسن اشعری نے نقل کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اجماع کو نقل کیا ہے، ابن حزم نے اس اجماع کو نقل کیا ہے، اور اس طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس اجماع کو نقل کیا ہے کہ تمام صحابہ کا جو ہے اس بات پر اجماع اور اتفاق ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بعد خلافت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس پر صحابہ جمع رہے، اور کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. آل بیت میں سے ہوں یا غیر آل بیت میں سے ہوں، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. سب آپ کی خلافت پر جمع تھے. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور کے استخلاف کے سلسلے میں نہ کسی کو دھوکا گیا، نہ کوئی جو ہے غلط جو ہے کارروائی کی گئی، بلکہ انتہائی صاف ستھرا معاملہ
ان کے انتخاب کا پیش آیا اور صحابہ نے بڑی بے نیازی کے ساتھ اس خلافت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مڑ دیا. جو ہے باوجود کہ ان کا نام موجود تھا، خلیفہ بن سکتے تھے، لیکن صاحب نے جو ہے اس سے دوری اختیار کر لی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپ دی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپ دی گئی. تو میرے بھائی یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ تھا ان کا کردار، یہ تھے ان کے اخلاق اور یہ تھی ان کی پاک بازیاں کہ وہ کس طریقے سے دنیا سے بالکل بے نیاز تھے، دنیا کی کرسیوں سے بالکل بے نیاز تھے. وہ کرسی کے طلبگار نہیں تھے. جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ان کا تعارف کرایا ہے اس کے وہ طلبگار تھے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ان کا تعارف کرایا تھا اللہ تعالیٰ نے اور یہ ان کا کردار تھا کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت تھے، آپس میں بڑے شفیق و مہربان تھے، رکوع و سجود کرنے والے تھے، ہمیشہ اللہ کی فضل کی تلاش میں رہتے تھے، اس کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے. دنیا کی تلاش میں صحابہ نہیں رہتے تھے. کرسیوں کے صحابہ بھوکے نہیں تھے، چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے وہ عام صحابہ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی کرسی کا بھوکا نہیں تھا. سب اللہ کے بھوکے تھے، سب اللہ کے طلبگار تھے، اللہ کو چاہتے تھے. لیکن برا ہو ان مورخین کا اور ان رافضی روایت گڑھنے والوں کا کہ انہوں نے جو ہے ان کی شخصیتوں کو نہ انہوں نے صحابہ کو چھوڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا. صحابہ کو بھی متہم کر دیا، اہل بیت کو بھی متہم کر دیا اور یہ ایسا نقشہ کھینچا صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا کہ گویا کی کرسی کے لیے آپس میں وہ دستگیری بات. یہ بہتان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اسی طرح اہل بیت پر. نہ وہ اہل بیت کی قدر پہچانتے ہیں اور نہ ہی صحابہ کی قدر کو جانتے ہیں اور اس طریقے سے دونوں کے دشمن ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے شر سے امت اسلامیہ کو کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. نعم سمیر صاحب. ہاں جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. جزاک اللہ شیخ، آپ نے کافی تفصیلی درس دیا ہے. ایک تقریباً سوا گھنٹے کا درس تھا. سمیر مجیب بھائی لگتا ہے ان کا کوئی مشغولیت ہے، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں. سمیر صاحب ابھی جوائن کریں گے. ہم ہمارا سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جو لوگ زوم پہ ہیں ان سے گزارش ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور سوال کریں. ہمارے جو بہنیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چیٹ میں اپنا سوال لکھ کے بھیجیں، ہاتھ نہ اٹھائیں اور سوال ڈائریکٹ نہ کریں. اور یوٹیوب کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈائریکٹ یوٹیوب پہ سوال کر سکتے ہیں چیٹ کے ذریعے. یہاں پہ ابھی تک کسی کا ہاتھ اٹھا ہوا نہیں ہے تو میں ایک سوال یوٹیوب سے لے لیتا ہوں. یوٹیوب کا سوال ہے، ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے، آج کل واٹس ایپ پر حضرت علی کے کال بول کر بہت سے میسج چل رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بہت سی جھوٹی باتیں منسوخ کی گئی اور روافظ نے جو ہے ایک کتاب ہی نہج البلاغہ کے نام سے ان کی طرف لکھ کر منسوخ کر دیا. نہج البلاغہ حضرت علی کی کتاب نہیں ہے، جو ہے یہ جو ہے شریف کی کتاب ہے اور اس نے جو ہے گڑھ کر کے بہت سے خطبے بہت سے اقوال جو ہے ان کی طرف منسوخ کیے ہیں اور اسی طرح یہی چیزیں جو ہے اس پر عام کی جاتی ہیں. اس لیے اس کے سلسلے میں تحقیق ضروری ہے. جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ کہاں ہے یہ، کہاں کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اگر ان سے ثابت ہو جائے تو سر آنکھوں پر، اور نہیں ثابت ہو تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں آئی تباہی چیزیں ان کی طرف لوگوں نے منسوخ کر رکھی. اس لیے تحقیق کی ضرورت ہے ان کے اقوال کے سلسلے میں. ہاں چلیے دوسرا سوال.
جی محمد جمیل صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. محمد جمیل صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے. یہ وراثت کے معاملے میں جو قرآن میں آیا ہے کہ لڑکیوں کا لڑکوں کا یا ان کے اولاد کا بانٹنے کا، اس متعلق میرا سوال تھا کہ یہ وراثت کسی شخص کے مر جانے کے بعد کرنا ہے یا وہ شخص اپنے بڑھاپے میں آنے کے بعد؟ نہیں، مرنے کے بعد. وراثت مرنے کے بعد تقسیم. زندگی میں وراثت کسی کی وراثت نہیں. زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے، اس کا کوئی وارث نہیں زندگی میں. مرنے کے بعد وراثت کسی کا حق پہنچتا ہے، بیٹے کا، بیٹی کا، ماں باپ کا، بیوی کا، سب کا حق جو پہنچتا ہے مرنے کے بعد. تو وراثت جو تقسیم ہوگی مرنے کے بعد، زندگی میں نہیں. اگر کوئی شخص چاہتا، وارث وہی ہوگا، وارث وہی ہوگا جو میت کے انتقال کے وقت زندہ ہو. جو میت سے پہلے مر چکا ہو وارث نہیں ہوگا. یہ واضح ہونا چاہیے. بیٹا اگر باپ سے پہلے مر گیا تو وارث نہیں ہوگا. جی باپ اگر بیٹے سے پہلے مر گیا تو بیٹے کا وارث نہیں ہوگا. جو پہلے مر جائے وہ بعد میں مرنے والے کا وارث نہیں ہوگا. مرتے وقت جو اقربا زندہ ہیں وہ وارث ہوں گے. اس لیے زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد وراثت تقسیم کی جائے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ اس مطابق ہم بانٹ دیں، بتا دیں کہ ہمارے بتا سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کو شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے. یہ وصیت کرنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد شرعاً جس کا جو حق ہے اس صاحب حق کو وہ حق دیا جائے. یہ وصیت ہونی چاہیے. لیکن فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، یہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ مرتا ہے پہلے کہ وہ جس کے لیے کہا ہے وہ مرتا ہے پہلے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر عقیل صاحب آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے شیخ؟ الحمدللہ. شیخ آج کل سوشل میڈیا خاص کر یوٹیوب پہ عورتیں بہت زیادہ دعوت کے کام کر رہے ہیں دین کے. یہ کہاں تک صحیح ہے اور ان کو دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ دور حاضر کا فتنہ ہے. یہ دور حاضر کا فتنہ ہے جو عورتیں سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر دعوت کے نام سے نکل چکی ہیں. یہ دور حاضر کا فتنہ، فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا. جزاک اللہ شیخ. ان کو اپنے گھر میں رہنا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ. عورتوں کو اپنے گھر میں رہنا، شوہر کے حقوق پہلے ادا کرو، بچوں کے حقوق پہلے ادا کرو، ان کے حقوق کو پہلے ادا کرنا. جی فواد دعوت کا کام یہ علماء کا کام ہے. دعوت کا کام علماء کا کام ہے. جی فواد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہم لوگوں کے لیے سب سے پہلی بات تو بہت بڑی عبرت ہے آپ کا جو لیکچر ہے. اتنی علم کے اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود آپ پوری تیاری کے ساتھ ماشاء اللہ لیکچر دیتے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسی توفیق دے تھوڑا بہت ایٹ لیسٹ اس سے قریب آنے کی. اور شیخ سوال یہ تھا کہ جو شہادت ہوئی تھی، شاید کوئی میسج میں بھی لکھے تھے، شہادت کے بارے میں وہ اس کے بیک گراؤنڈ یا کچھ بتا سکتے ہیں؟ حضرت عثمان. کس کی شہادت؟ حضرت عثمان کے بارے. حضرت عثمان کے آئندہ وہی موضوع رہے گا. اچھا اوکے، اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیر. یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ چلے گا. جتنی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ سب کا ازالہ کرنا ہے. تو آئندہ حضرت عثمان کی شہادت ہی کا آئے گا. جزاک اللہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات آئندہ دیے جائیں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی سجل بھائی یوٹیوب پہ کوئی کوشچنز ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یوٹیوب پہ ویسے کوشچن جو ہے وہ پہلے جو جنہوں نے سوال کیا تھا ان کا ہی ہے، لیکن ان کو پہلے موقع ہی دے دیتے ہیں کیونکہ ان کا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت ہے، تو اس کے بعد ڈائریکٹ 1 رکعت وتر پڑھ لیں یا 3 رکعت؟ دیکھیے وہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھنے کی وہ 4 رکعت کی روایت نہیں ہے.
وہ 4 رکعت کی روایت ہے سونے سے پہلے پڑھنے کی، اور وہ موقوف صحابہ کی روایت ہے، صحابہ کا عمل ہے، مرفوع روایت ثابت نہیں ہے۔ تو 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت ہے عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے، وہ عشاء کے بعد فوراً نہیں، سونے سے پہلے 4 رکعت جو پڑھنے کی فضیلت کی روایتیں ہیں وہ صحابہ کی موقوف روایات ہے، کہ جس کا ثواب جو ہے لیلۃ القدر کا ثواب کہا گیا ہے، کہ لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ روایت موقوف روایتیں صحابہ کی، مرفوع روایتیں سب ضعیف ہیں، مرفوع روایات ضعیف ہیں، موقوف روایات جو حسن درجے کی پہنچتی ہیں بعض صحابہ سے، تو وہ عشاء کے بعد فوراً مسجد میں نہیں بلکہ جو ہے سونے سے پہلے پڑھنی تھی۔ انسان سونے جا رہا ہے، سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام اللیل مختلف اوقات میں کرتے تھے، کچھ رکعتیں سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے، بیچ رات میں پڑھتے تھے، آخر میں پڑھتے تھے۔ تو اگر انسان آخر میں نہیں اٹھ سکتا ہے تو انسان کو چاہیے سونے سے پہلے پڑھ لے کچھ رکعتیں، اور وتر بھی پڑھ لے۔ اگر اب جاگنے کا وہ نہیں ہے تو وتر پڑھ کے سوئے، تو وتر کے ساتھ کچھ رکعتیں پڑھ کے سونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ قیام اللیل ہو جائے اس کی۔ جی آصف بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب یہ کسی کا سوال ہے، ان کو کوئی یوٹیوب پہ کسی ویڈیو دیکھا انہوں نے، کوئی ڈاکٹر صاحبہ ہے جو جنہوں نے بتایا کہ کوئی سورہ رحمان پڑھنے سے کسی بڑی بیماری کا ان کو اس سے شفا مل گئی ہے، اور اتنے 7 بار پڑھنا وغیرہ ایسے۔ تو یہ خاص سوال کی جگہ ایک عام جواب آپ دے سکتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کے دیکھیے مولانا کو یہ واضح ہونا چاہیے قرآن پورے کا پورا شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو قرآن پورے کو پورا شفا ہے، کوئی بھی سورت پڑھے، کوئی بھی آیت پڑھے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ اور خاص طور سے وہ آیات جو سنت سے ثابت ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کے آخری آیات ہے، چاروں قل ہے، جس کا رقیہ ہونا اور اس کے پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ کہیں بھی قرآن کو کوئی پڑھتا ہے انشاءاللہ شفا ملے گی۔ لیکن کسی کو خاص کرنا کہ فلاں بیماری میں یہ صورت یا یہ آیت اتنے مرتبہ پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دلیل نہیں ہے کسی کے پاس، کسی کا تجربہ ہوگا، کسی نے پڑھا اور اس کو فائدہ پہنچا، تو کوئی ضروری نہیں کہ جو بھی پڑھے اس کو وہی فائدہ حاصل ہو۔ ایک ہی ٹیبلٹ ایک مریض کھاتا ہے اس کو شفا مل جاتا ہے، دوسرا کھاتا ہے نہیں شفا ہوتا ہے۔ بیماری کی وجہ کیا ہے؟ مختلف ہوتی ہے بیماری کی وجہ۔ تو صرف دوا کا نام یاد کر لینے سے یہ جو ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ بیماری کا پتہ نہ ہو۔ تو بہرحال قرآن میں شفا ہے، کہیں سے بھی پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے، ہماری امید ہونی چاہیے۔ لیکن کسی بیماری کے لیے کسی صورت کو، کسی آیت کو خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے، جو خاص کر بھائی سورہ رحمان اس بیماری میں پڑھو یا فلاں صورت اس بیماری میں پڑھو، تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ دلیل نہیں ہے اس لیے اس کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں آپ کہیں بھائی قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کوئی بات نہیں، پڑھو، اس سے فائدہ ہوگا، قرآن میں شفا ہے۔ جی السلام علیکم۔ یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے، لیکن وہ سوال ایکچولی شیخ کا وہ درس ہو چکا ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ، تو آپ وہ درس دیکھ لیں۔ یہ کچھ دن پہلے کا ہی درس ہے، haqqatar.org/درس پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ پرانے درس مل جائیں گے، جس میں یہ سب پوری تفسیر میں ہے حسین۔ کیا سوال کیا ہے؟ ایون یہ درس آپ کو امام خطیب ممبر جو ابھی یوٹیوب کی لنک ہے اس میں بھی ملے گا۔ شیخ ان کا سوال یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر روشنی ڈالے، یہ تو ایک مکمل درس ہے جو آپ نے ڈالیں گے، تو پہلے بھی ڈال چکا ہوں انشاءاللہ، اس سلسلے میں وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد جمیل صاحب آپ کا انتظار کریں، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ اس سلسلے میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ شیخ ایک سوال جو بھی تھا اس کا جواب دیا آپ نے کہ سوشل میڈیا پہ جو دعوت کا کام چل رہا ہے اور اس میں خاص کر خاتون انوالو ہیں، خاص کر خواتین کے بارے میں، یہ بات خواتین کے بارے میں جی 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 ہاں انہیں کی پوچھ رہا ہوں، تو اس میں جو خاتون گھر سے آن لائن سیکھ رہی ہیں ان کے لیے کیا آپ کا؟ بھائی عورتوں کی آواز میں بھی فتنہ ہے، عورتوں کی آواز میں فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَإِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا کہ خواتین تم جو ہے لچکدار گفتگو نہ کرنا، کیونکہ جس کے دل میں جو ہے غیر مردوں سے لچکدار گفتگو نہ کرنا، کیونکہ جس کے دل میں گھوٹ اور بیماری ہے وہ کچھ اور تمنا کرنے لگے گا۔ لیکن اس میں تو عورتیں انوالو ہیں، سکھانے والی بھی عورتیں ہیں اور سیکھنے والی بھی ساری کیا عورتیں ہی صرف سنتی ہیں، مرد نہیں سنتے ہیں؟ مرد سن سکتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ویڈیو عام کرتی ہیں، ویڈیو بنا کر کے شیئر کرتی ہیں، اور سب مرد بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں۔ یہ نہیں کرنا ہے کیا آپ کی یہ ہے؟ ہاں نہیں کرنا چاہیے، ویڈیو نہیں شیئر کرنا چاہیے خواتین کو۔ آپ نیٹ پر کسی کو پڑھا رہی ہیں ٹھیک ہے، پڑھائیے، عورتوں کو پڑھائیں، لیکن اس کو ویڈیو بنا کر شیئر کریں، سب سنیں، مرد عورتیں سب سنیں، کیونکہ جب انسان بولتا ہے، درس دیتا ہے، تو بہرحال اس کی آواز میں جو ہے عام آواز نہیں ہوتی ہے اس کی، اور خواتین کی آواز میں ویسے ہی لچک ہوتی ہے۔ یہ جو فرحت ہاشمی کی بہت ساری تقریریں اویلیبل ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، کسی کی بھی ہے نہیں صحیح ہے، اور خواتین کو ویڈیو نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ درس دیجیے، پڑھائیے، آپ درس دیجیے، پڑھائیے، لیکن ویڈیو مت بنا کر اس کو عام کیجیے کہ دوسرے لوگ بھی سنیں۔ اور کچھ علماء عورتیں ہیں جو آپس میں گروپ بنا کر کے زوم پہ وہ قرآن سکھا رہی ہیں، یاد کرا رہی ہیں۔ بھائی آپس میں قرآن سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، عورتوں کے ساتھ کوئی بات نہیں، یہاں ویڈیو بنا کر اس کو شیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جی 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 تاکہ جو ہے غیر مردوں کے پاس نہ جائے وہ۔ جی 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 جزاک اللہ خیر۔ حیاکم اللہ، بارک اللہ۔ جی یہاں پہ اسی نوعیت میں سوال اردو میں آیا ہوا ہے جو آپ نے ابھی شیخ جواب دے دیے ہیں۔ زوم پر عورتیں دروس اور تدریس کا سلسلہ کرتی ہیں جو صرف عورتیں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہاں تو صرف عورتیں سنتی ہیں، عورتیں پڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا، لیکن اب مردوں کے پاس جائے ان کی آواز، وہ غلط ہے۔ اس کو ویڈیو نہ بنائیں کہ جو شیئر کریں اس کو۔ جی کوئی اور سوال بچا ہوا ہے سجاد بھائی آپ کے پاس؟ جی نہیں، کوئی یوٹیوب پہ کوئی سوال نہیں ہے، آپ دیکھ لیجیے، زوم پہ ہے تو، نہیں تو ریپ اپ کیجیے گا پلیز۔ نہیں زوم پہ بھی نہیں ہے۔ نہیں عقیل بھائی، ہاں ڈاکٹر عقیل صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب پوچھ سکتے ہیں آپ سیکنڈ سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے شیخ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ شیخ سوال یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں میرے 2 بچے عالم بن رہے ہیں آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ماشاء اللہ، قابل مبارکباد ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں، ڈاکٹر ہو کر آپ اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اللہ تعالیٰ تمام ڈاکٹروں کو اس بات کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تمام ڈاکٹروں کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائے، اور علماء اس سے پہلے علماء کرام کو توفیق دے، اس سے پہلے علماء کرام کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائے۔ شیخ صرف ڈاکٹر کیوں شیخ، دوسرے بھی؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے سامنے اس لیے کہا۔ خوشی ہوتی سے آپ کے بچوں کی تقریر سن کے بڑی خوشی ہوتی، آپ کے بچوں کی تقریر سنتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، آمین، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دعا کرو اللہ پاک دونوں کو مدینہ پہنچائے۔ آمین آمین آمین۔ ایک کا تو فارم بھرا ہوا ہے، ایک ابھی فارغ ہوا ہے۔ نہیں، آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا راستہ کھول دیا ہے انشاءاللہ۔ اچھا خیر، میرا سوال یہ ہے شیخ کہ جیسے ابھی وہ فی الحال جمعہ کے خطبے دیتے ہیں، میں آڈیو تو آپ کو بھیج دیتا ہوں، سوال میرا یہ ہے کیا میں ان کے خطبے کو ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتا ہوں کیا؟ میں کے خطبے کو ویڈیو ریکارڈ
لڑکے ہیں لڑکیاں نہیں ہے, آپ ہنس رہے ہیں. ہاں لڑکوں کی کوئی بات نہیں بھائی, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, تاکہ بچوں کو جذبہ پیدا ہو, شوق پیدا ہو. ٹھیک ہے, اوکے بھیا, جزاک اللہ خیر شیخ. حیاکم اللہ. یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے, مسجد کے باہر جمعہ نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟ مسجد فل ہو جائے تو؟ مسجد سے فل ہو جائے تو مسجد سے باہر نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ سوال یہ, مسجد فل ہو جائے تو مسجد سے باہر پڑھیں گے. صفوں کا سلسلہ جاری ہے, آواز پہنچ رہی ہے, صفوں کا تسلسل جاری ہے, تو نماز پڑھیں گے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. مسجد سے باہر صفوں کا تسلسل قائم ہے تو نماز جائز ہے. خاص کر ہاں مسجد کہیں ہے اور کوئی دوسری بلڈنگ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ غلط ہے. لیکن مسجد کے بغل میں, مسجد سے باہر, مسجد سے ملے ہوئے جو میدان پڑا ہوا ہے اس میں نماز پڑھیں گے. جیسے حرم میں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, مسجد کے باہر بھی نماز پڑھتے ہیں نا, صفیں لگی رہتی ہیں. حرمین میں ہر جگہ ہی ہے, تو صفوں کا تسلسل قائم ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن لوگوں نے عادت نہیں بنانا چاہیے کہ باہر ہی جا کے مصلی بچھا. نہیں, ہمارے یہاں عادت یہ ہے کہ مسجد میں جگہ رہتی ہے, لیکن پھر بھی پہلے ہی آتے ہیں. کتنی مرتبہ میں تنبیہ کرتا رہا ہوں اپنی زندگی میں, آتے ہیں تو باہر ہی مصلی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, اندر گھستے ہی نہیں مسجد میں. غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. یا کچھ لوگ گھر سے مصلی لے کر ہی آتے ہیں کہ میں مسجد میں نہیں گھسنا ہے, یہ اتنی دیر سے آئیں گے, بالکل آخر وقت میں پہنچنے کی کوشش کریں. یہ سب غلط طریقے ہیں. جزاکم اللہ خیر. میرے خیال سے سب سوال پورے ہو گئے ہیں آج. ایک سوال آیا ہوا ہے یوٹیوب پہ. جی, کہتے ہیں کہ اماں عائشہ بہت بڑی ٹیچر تھی, اور ہماری مشورے میں لیڈیز ڈاکٹر کی کمی ہے, اور ٹیچر بھی اونلی لیڈیز الاؤ کریں تو لڑکیاں اعلیٰ تعلیم لے سکتی ہیں. ہاں تو لڑکیوں کو جو تعلیم دینا چاہیے, لڑکیوں کو, عورتوں کو تعلیم دیں, اس سے کون روکتا ہے؟ عورتوں کو تعلیم دینے سے کوئی نہیں روکتا میرے بھائی. عورتوں کو تعلیم دیں, مردوں کو تعلیم دیں. اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے. میرا خیال ہے یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اماں عائشہ کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان سے کافی لوگوں نے تعلیم لی ہے, کافی حدیثیں. یہ دیکھیے, صحابہ جا کے مسائل پوچھتے تھے, وہ جواب دے دیتی تھی اندر سے. مسائل پوچھتے تھے, اندر سے جواب دے دیتی, لیکن نہیں کہ درس لے کے بیٹھتی تھی, تمام لوگ بیٹھ کے ان کا درس سنتے تھے. مسائل پوچھنے آتے تھے, جن کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی, کوئی مسئلہ آتا تھا, تو اماں عائشہ کی طرف رجوع کرتے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہ سنت کیا ہے, آپ کیا کرتے تھے, وہ حدیث بیان کر دیتی تھی, ان کو سمجھا دیتی تھی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ ویڈیو بنا کر لیکچر دے کر کے اس کو عام تھوڑے کرتی تھی کہ ہر کسوں آ کر جا کے سنے. اور سننے والے ان کی بات کون ہوتے تھے؟ سننے والے وہ جن کی ماں تھیں, وہ امہات المومنین تھیں, وہ مائیں تھیں. صحابہ ان کے بارے میں کوئی غلط خیال بھی نہیں ذہن و دماغ میں لا سکتے تھے. جزاک اللہ خیر شیخ. آج کتنے ٹیچر ہیں شاگرد کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں, کتنی ٹیچر عورتیں ہیں جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. بالکل صحیح شیخ. جی شیخ, میرے خیال سے آج سوالات کم ہیں, تو انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. عصر کی اذان بھی ہو گئی ہے. ہاں صحیح, ٹھیک. جزاکم اللہ خیر. ابو عریب, آپ کا ان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شیخ, ایک سوال ہے کہ دن میں جیسا دن اور رات میں زوال, غروب اور طلوع کے وقت نماز پڑھنا نہیں جائز نہیں ہے, مکروہ ہے, تو اسی طرح جمعہ کے دن جو اذان پہلے ہوتی ہے, تو ایسے وقت میں اس بارے میں کیسا معاملہ ہے؟ جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں. جمعہ کی خصائص میں سے خصوصیت ہے کہ جمعہ کے دن زوال کا کہ ممانعت کا اعتبار نہیں ہے.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اول ساعت میں جانے کی رغبت دلائی، اور اول ساعت فجر کے بعد شروع ہوتی ہے، اول ساعت جمعہ کی فجر کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے جلد مسجد جانے کی رغبت دلائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو مسجد جائے جلد سے جلد نہائے دھلے اور مسجد جائے، فَيُصَلِّ مَا قُدِّرَ لَهُ، اور اتنی رکعتیں پڑھے جتنی اس کی استطاعت ہے، یہاں تک کہ امام منبر پر آ جائے۔ تو انسان کو نماز پڑھنے کا وقت کب تک ہے؟ جب تک امام منبر پر نہیں آتا۔ اور منبر پر کب آئے گا امام؟ جب وقت ہوگا، جب اذان کا وقت ہوگا، ظہر کا وقت ہوگا، تب امام منبر پر آتا ہے۔ تو اس وقت تک پڑھنے کی اجازت ہے، یہ جتنی رکعت کوئی متعین نہیں ہے۔ فَيُصَلِّ مَا قُدِّرَ لَهُ، جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی جو ہے رکعتیں پڑھے، یہاں تک کہ امام منبر پر آ جائے، اور پھر امام کا خطبہ غور سے سنے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بار بار تھوڑے مسجد سے نکل کر جائے گا کہ بھائی سورج کہاں ہے؟ اس وقت تو گھڑیاں بھی نہیں تھی، اس وقت صحابہ کے زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھی۔ صحابہ کی سنت یہی تھی، آتے تھے اور نماز پڑھنے میں لگ جاتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نہیں آتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے۔ سنت یہی کہ آپ جائیں تو بیٹھ کے سوئیں نہیں مسجد میں۔ اکثر لوگ جاتے ہیں مسجد میں 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد بیٹھ کے سونا شروع کر دیتے ہیں۔ سونا نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیے یہاں تک کہ امام منبر پر آ جائے۔ یہ سنت ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے، صحابہ کا یہ طریقہ، تابعین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ منبر پر آنے تک امام کے ہم پڑھتے رہیں۔ تو جو ہے جمعہ کے دن کے اندر زوال کا کہ ممانعت کا اعتبار نہیں ہے، جمعہ کی نماز، جمعہ کا دن اس سے مستثنا ہے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ جی یہاں پہ جیسے جیسے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک کوشچن آتا جا رہا ہے۔ ادھر ایک کوشچن ہے کہ ڈاکٹر یا ٹیچر بننے جائیں گے تو ٹیچرز لیڈیز بھی ہوں گے اور جینٹس بھی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں لڑکیوں کو پڑھنا کیا گناہ ہے؟ لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں، مردوں کو مرد پڑھائیں۔ اصل یہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ لڑکیاں لڑکیوں کو پڑھائیں، مرد مردوں کو پڑھائیں۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ اور اگر مرد حضرات پڑھاتے ہیں تو پردے کے پیچھے سے پڑھائیں۔ مرد حضرات اگر لڑکیوں کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگتی ہے تو بیچ میں دیوار ہو، پردہ ہو، اس کے پیچھے سے پڑھائیں، آمنے سامنے ہو کے نہ پڑھائیں۔ اور عورتوں کو بھی بالکل نہیں مردوں کو پڑھانا چاہیے۔ ہاں چھوٹے بچے ہیں ان کو پڑھائیں، لیکن جب بالغ ہو گئے بچے تو اس وقت عورتوں کو نہیں پڑھانا چاہیے بچوں کو۔ جی شیخ ٹھیک ہے، وائنڈ اپ کر لے سکتے ہیں آپ شیخ۔ لڑکیوں کے اسکول میں داخلہ لیں، لڑکیوں کے اسکول میں پڑھنے پڑھانے کے لیے، بچوں لڑکوں کے اسکول میں کیوں جاتی ہیں پڑھانے عورتیں؟ جی شیخ سوالات پورے ہو گئے ہیں، جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے، اور ہفتے اور پیر کے دن شیخ کا درس ہے، اس میں آپ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں۔ جو جز امہ کی تفسیر چل رہی ہے اس پہ، اور ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے منگل کے دن وراثت پہ، اگر اس کو جوائن کرنا چاہیں تو وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر عبدالقیوم لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ جی ویسے درس مکمل ہو چکا ہے، لیکن عقیل بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ عقیل بھائی آج بہت موڈ میں لگ رہے ہیں، تو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی عقیل بھائی۔ ہلو، ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ڈاکٹر صاحب خیریت؟ ہاں جی الحمدللہ۔ شیخ یہ ابھی جو آخری سوال ہوا ہے اس کا جواب تشفی بخش نہیں ملا ہے شیخ۔ کس کا جواب؟ کیا آخری سوال کیا تھا؟
अगर हम मेडिकल सीखने जाए, टीचर बनने जाए, इंजीनियर बनने जाए, तो वहाँ पे मखलूत तालीम का ही इंतजाम है, औरतों का इंतजाम अलग से है ही नहीं। तो हमारी सुनिए, आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के कॉलेज और इस तरह की यूनिवर्सिटियां कायम करें, मर्दों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। समझे, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उम्मत मुस्लिमा इसकी जिम्मेदार है। अगर नहीं इंतजाम करती है तो अल्लाह क्या जवाब दे होगी, समझे। ठीक है, और शेख सऊदी अरब हमारा पाया तख्त है, शेख सऊदी अरब हमारा पाया तख्त है, वहाँ पे भी उन्होंने मखलूत तालीम की यूनिवर्सिटी खोली है, उसका क्या? आम यूनिवर्सिटी वहाँ मखलूत तालीम की नहीं है, और एक खुली है, शायद अभी आगाज है, लेकिन अभी तक तो वहाँ ये उस्ताद एक जहाँ तालीम भी होती थी, तो उस्ताद एक रूम में रहता है, एक बिल्डिंग में, और जो है क्लास रूम दूसरी बिल्डिंग में रहता है, समझे। ये वहाँ पे जो है जामिअतुल इमाम वगैरह में जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, उस्ताद एक बिल्डिंग में है और दूसरी बिल्डिंग में क्लास रूम होता है लड़कियों का, एक ही बिल्डिंग में क्लास रूम भी नहीं होता, ये इतना दूर फासला रहता है पढ़ने पढ़ाने का। अभी तक आम यूनिवर्सिटियां ऐसे ही हैं सऊदीया में। एक यूनिवर्सिटी जो खुली थी, पता नहीं वो है कि वो भी खत्म हुई, उस पर उलमा ने एतराज किया था और उस पर तंबीह की थी। तो सऊदीया हमारे लिए कोई नमूना नहीं है, समझे, कि सऊदीया में जो जायज है हमारे यहाँ भी जायज है। उनका वो काम जायज है जो उस किताब और सुन्नत के मुताबिक। जी मुत्तलिब भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, एक सवाल प्लीज, थोड़ा लेट हो गया। शेख साहब, ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया वो अपने बच्चे को आलिम बनाए रहे माशाल्लाह, और बहुत अच्छा स्टेप है उनका। शेख साहब, अभी जो लोग ये नहीं कर सके, जैसा फॉर एग्जांपल मैं नहीं कर सका फॉर एग्जांपल, तो शेख साहब मैं क्या कोई बच्चों को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, और क्या मेरे को उतना ही सवाब मिलेगा शेख साहब, जो आलिम बनना चाहते, जिनको आलिम फाजिल बनाओ? हाँ, जिनको आलिम फाजिल बनाए वो आपके लिए सदक़े जारिया रहेंगे इंशाअल्लाह। ओके शेख। बच्चों को नहीं पढ़ा सके तो किसी दूसरे के बच्चे की कफालत कीजिए और उसको आलिम फाजिल बनाइए, उसकी मदद कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देगा। वो आपके लिए होगा, जब तक दीन का काम करेगा आपको भी अजर मिलेगा। अच्छा, इसके मदरसे होते हैं ना शेख साहब, खास कोई होता है? हाँ, मदरसे होते हैं। अच्छा ठीक है शेख साहब, जज़ाकल्लाह। भैया को जी बाद में कांटेक्ट करें, बता देंगे आपको। जी जज़ाकल्लाह खैरन, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह।